اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے مرشد کریم الحاج قبلہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے، میرے مرشد کریم کی محبتوں کے امین اور وراثت مرشد پاک یعنی علم معرفت اور حقیقت کے امین۔ ویسے تو دونوں شہزادے میرے مرشد کریم کی تصویر ہیں، لیکن دونوں میں سے میرے مرشد کریم نظر آتے ہیں اور دونوں کی تصویر میں سے میرے مرشد کی تصویر نظر آتی ہے۔ چھوٹے شہزادے حضرت مولانا الحاج محمد رؤوف رضوی صاحب، جو کہ دوران علالت مسلسل خدمت پر مامور رہے اور وہی سفر آخرت کے تمام واقعات کے عینی شاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انتقال پر ملال سے 1 گھنٹہ پہلے کمرہ سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے۔ ماحول انتہائی پرکیف نورانی روحانی ہو رہا تھا۔ یہ سماع دیکھ کر میں نے ابا جی قبلہ کے دیرینہ خادم صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں حافظ محمد زکریا نور قادری صاحب سے کہا، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ جس وقت آخری ٹائم آتا ہے تو بجائے تکلیف کے بظاہر قنودگی کی کیفیت تھی کہ ایک دم آپ نے آنکھیں کھولی، خوب مسکرائے اور بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگے۔ پھر درود شریف ان الفاظ میں پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو جمیل قادری نے بھی یہ کہا تھا نا کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بس یہ آپ کے مقدس لبوں سے ادا ہونے والے آخری الفاظ تھے۔ یاد رہے کہ عالم نزا میں کسی بھی قسم کی گھبراہٹ، شدت و پریشانی وغیرہ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ درود پاک کے آخری الفاظ مبارک یا حبیب اللہ پر آنکھیں اور آواز بند ہو جانے سے ہی صاحبزادہ محمد رؤوف رضوی صاحب اور زکریا صاحب کو معلوم ہوا کہ طائر روح عالم قدس کی طرف پرواز کر گیا، جبکہ لبوں پر نہایت حسین و جمیل مسکراہٹ آخری لمحے تک جو ہے قائم رہی۔ نشان مرد مومن بات گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ یہ مغرب کی اذان سے کچھ دیر قبل کی بات ہے۔ ابھی دنیاوی سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ رہتے تھے کہ آفتاب علم و معرفت غروب ہو گیا اور دنیا علم و معرفت میں اندھیرا سا چھا گیا۔ تو اب جس وقت جنازہ مبارک ان کا لے جایا گیا تو بڑی حیرانگی والی بات ہوئی کہ دنیا نے ادھر دیکھا کہ جس وقت آپ کا جنازہ مبارک اسٹیڈیم میں دیکھا، ہم سب نے دیکھا، زیارت کی، تو پھولوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، نہایت تر و تازہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی عاشق کا چہرہ ہے۔ تو لوگوں نے رات بھر دیدار کیا، رات بھر دیکھا اور دل کھول کر دیکھا، زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد جو ہے جس وقت آپ کو لے جایا گیا اور علامہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب اور پروردہ گوش ولایت الحاج محمد رؤوف رضوی صاحب اور حافظ محمد زکریا نور قادری صاحب نے آپ کو غسل مبارک، اور محمد عباس رضوی صاحب نے تو کل شریف کی محفل میں واضح اعلان کر دیا تھا نا کہ حضرت صاحب قبلہ کا جست اقدس بالکل نرم، آپ کی قمیض عام روایت کے برعکس کاٹے بغیر اتاری گئی، یہاں تک کہ بنیان بھی بغیر کاٹے اتاری گئی۔ جس کمرے میں غسل دیا جا رہا تھا تو اس کمرے کے پاس سے اتنی خوشبوؤں کے لپیٹوں سے مشام جان دل و جان کو معطر کر رہا تھا ماحول جو تھا اس وقت۔ تو بڑی حیرانگی والی بات ہوئی، ہر بندہ جو صاحب عقل تھا وہ یہ کہہ رہا تھا
کہ جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو اس نبی کی خود کتنی شان ہوگی۔ تو جنازے کا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کسی وقت پھر بیان کریں گے۔ صرف حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی عکاسی کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کا عشق کیا تھا اپنے نبی سے۔ تو محمد بوٹا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں محمد بوٹا صاحب نے عکاسی کی ہے میرے مرشد کریم کے عشق کی۔ کیا؟ سواد صبر ناؤندا باج سونے تے گزرے روندیاں رات عذاب والی جیڑی جان فراق دی اگ اندر ہے آوے سینیوں بو کباب والی نعرے نکل دے یار دے دلے وچوں آئے لگی گا تس عشق قصاب والی چھٹے بوٹے اتدوئیں جہان غم تھیں آئے ہووے مہرباں پاک جناب والی۔ اور ایک اور جگہ، ہر پاسے دسے ماہی مینوں جدر کنڈ کراں ہے گناہگار ہوواں حاصل ہووے مقصود مراد والی جے کر یار سندے خدمت گار ہوواں کرے کرم نگاہ جے ایک سونا سکے کلروں سبز گلزار والی محمد بوٹیاں ردی خاک تو لکھ وار قربان نثار ہواں